بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان اور افغانستان کی پوزیشن جو ہے وہ اس وقت کافی کریٹیکل ہے۔ ہمارے طیارے گئے وہاں جا کے کوئی گولہ باری بھی کی، کسی کو مار بھی دیا، کسی کو اکھاڑ دیا، کسی کو پچھاڑ دیا۔ تو سرحد پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی جھنڈا اٹھا کے لے گیا، کوئی چوکی پہ حملہ ہو گیا، کوئی بھاگ گئے، کوئی ادھر ہو گئے، کوئی پکڑ لیے گئے۔ اس قسم کی سچویشن اور اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ آتی ہیں۔ تو آج سوچا کہ کیوں نہ اس طرف جو ہے وہ دھیان دیا جائے اور ستاروں کی پوزیشن جو ہے وہ دیکھی جائے کہ ستارے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اب اگر 18 اکتوبر کے ستارے دیکھیں تو چاند اور مریخ جو ہے وہ اس میں کشمکش ہے۔ اب اگر کشمکش ہے تو پھر غصہ ہے، جب غصہ ہے تو پھر دو طرفہ عمل ہے، اور جب عمل ہے تو پھر رد عمل ہے۔ تو جب رد عمل ہے تو پھر اس کو قابو بھی کرنا ہے، اور اس کو معاملے کو سلجھا لینا جو ہے وہی اصل حکمت اور دانش ہے۔ تو اس کے لیے ملکوں کے درمیان میں جو ہے وہ سفارتخاری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو اس 18 تاریخ کو یہ ستارے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پس پردہ سفارتخاری جو ہے وہ اس کی طرف کوئی اشارہ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اور پھر 19 اکتوبر کو آ جائے گے۔ 19 اکتوبر کو جو ہے وہ زہرہ جو ہے وہ کوئی نرم پوزیشن میں اثر دکھا رہا ہے۔ تو یہ بات چیت کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ جی کسی خفیہ رابطے کا امکان ہو کہ کوئی طاقت جو ہے یا کوئی ملک جو ہے وہ چپکے سے اشارہ کرے کہ اوئے تو بھی ادھر آ جاتے ہوئے، تو بھی ادھر آ جا، تھوڑی بہ کے گل کروائیے کی مسئلہ ہے۔ تو دونوں مسلمان ملک ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو اس قسم کا جو ہے یہ چھوٹی سی امن کی کرن ہے، لیکن یہ جاگتی ہے 19 تاریخ کو۔ پھر آگے آ جائے گا 20 اکتوبر۔ 20 اکتوبر کو عطارد اور زحل جو ہے وہ ان میں ٹکراؤ ہے۔ تو یہ جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر اس میں تلخی بھی بڑھتی ہے، بیانات بھی آتے ہیں، پریس اور میڈیا جو ہے وہ اس کو بھی گرما گرم خبریں ملتی ہیں۔ تو اس سچویشن میں تھوڑا محتاط رہنا چاہیے، اور ہر لفظ جو ہے وہ ایک نیا موڑ لے کے آ سکتا ہے۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنا اور تول تول کر بولنا جو ہے یہ بہتر ہے۔ 21 اکتوبر کو مریخ جو ہے وہ طاقت میں ہے، تو یہ سرحدی فیصلے اور دباؤ جو ہے یہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کا دامن جو ہے وہ تھامنا چاہیے۔ حالات جو ہیں وہ پل بھر میں بدل سکتے ہیں۔ پوزیشن جو ہے یہ کوئی تھوڑی سی نازک بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد 22 آ جائے گا۔ 22 سورج جو ہے وہ عقرب میں داخل ہوتا ہے۔ یہ طاقت اور خفیہ سیاست کا دور شروع ہوتا ہے۔ خفیہ سیاست کا کیا ہے کہ جی موقع ملے تو میں تینوں پھڑکا دیا، تمہیں موقع ملے تو تو مینوں پھڑکا دے۔ اس قسم کی سچویشن جو ہے یہ ہوتی ہے پیدا۔ تو اس میں بیک ڈور مذاکرات جو ہیں وہ پہلا اشارہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بیک ڈور مذاکرات کر کے کچھ نہ کچھ سچویشن جو ہے وہ اس کو ڈیفیوز کیا جائے۔ 23 اکتوبر کو چاند اور زہرہ کا ملاپ ہے۔ یہ سفارتکاری کی فضا کو تھوڑا نرم کرتا ہے، کوئی حالات جو ہیں وہ بات چیت کی طرف آتے ہیں، اور کوئی نرم کوئی خفیہ معاہدہ جو ہے وہ زیر غور آتا ہے۔ منٹس آف میٹنگ ایک سائڈ سے پھر دوسری سائڈ سے۔ تو یہ قطر کا کردار جو ہے وہ یہاں پہ زیادہ نمایاں جو ہے وہ ہونے لگتا ہے کہ وہ دونوں طرف سے پوچھے کہ وہ جب ظاہر ہے بلائیں گے تو پھر پوچھیں گے کہ ہاں جی تانوں کی تکلیف ہے، تہاڈا کی مسئلہ ہے؟ وہ کہے گا جی میرا ہے مسئلہ ہے جی، وہ کہے گا جی میرا ہے مسئلہ۔ ساڈے 20-25 بندے جڑے نے وہ پاکستان پھڑکا جاندہ روز آ کے، تے بمباری بھی کر جاندے نے تے تیارے آ کے تے گل پوچھو انہاں دے کولوں۔ تو وہ جو درمیان میں وچولا ہوتا ہے وہ پھر ان کو بلائے گا۔ 24 اکتوبر جو ہے وہ مریخ اور یورینس کا تناؤ ہے۔ تو یہ اچانک کوئی خبر آ سکتی ہے، یا کوئی غیر متوقع سچویشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے بارڈر کے اوپر کوئی ٹینشن جو ہے وہ بڑھے، کیونکہ نقصانات کے فوراً بعد امن کی بات جو ہے وہ ممکن ہے۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ 25 اکتوبر کو زحل جو ہے وہ حقیقت پر زور دے رہا ہے کہ جی جو ریئلٹی ہے اس کی طرف آئیں، اور وعدے پختہ اور اصولی بات جو ہے وہ کریں، تاکہ معاہدے کی جو بنیاد ہے وہ تیار ہو سکے۔ 26 اکتوبر کو نیا چاند جو ہے وہ عقرب میں آئے گا۔
خفیہ مذاکرات جو ہیں وہ ان کا آغاز ہوتا ہے. جب پراپر آغاز ہوتا ہے تو پھر کوئی نئی راہیں کھلتی ہیں, کوئی ایک دوسرے کا نقطہ نظر جو ہے وہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے. تو اس میں آج کے دن 26 اکتوبر کو قطر جو ہے وہ پس پردہ متحرک ہوگا. پھر آ جاتا ہے 27 اکتوبر. 27 اکتوبر کو مشتری اور زیرہ میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہے, میوچل ہم آہنگی ہے, امید اور مفاہمت کی کرن جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کوئی بہتر پوزیشن کی طرف جاتا دکھائی دیتے ہیں اور عوامی امیدیں جو ہیں وہ بڑھنے لگتی ہیں. 28 اکتوبر یہ بڑھتا ہوا چاند ہے. یہ میڈیا میں کوئی پیش رفت کی خبریں آئیں گی یا کوئی نرم فضا جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آئے گی. مذاکرات میں پہلا ڈرافٹ جو ہے وہ زیر غور آئے گا. تو پھر دیکھتے ہیں 29 اکتوبر کو کیا ہوتا ہے. زحل جو ہے وہ عطارد میں توازن کے ساتھ ہے. بات جو ہے وہ اصولوں پر آ رہی ہے. اصولی موقف, اصولی باتیں جو دونوں طرف کی ہیں وہ آئیں گی سامنے, اور معاہدے کے نکات جو ہیں وہ طے ہونے شروع ہوں گے. پھر آ جاتا ہے 30 اکتوبر. 30 اکتوبر کو سورج اور مریخ کی توانائی جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ طاقتور فیصلہ یا فوجی ضمانت یا کوئی سامنے آئے گی کہ جی اگر یہ کوئی سیز فائر ہونا ہے تو اس کی کوئی ضمانت وغیرہ یہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. امن ہوگا لیکن عزت اور آبرو کے ساتھ. پھر آ جاتا ہے 31 اکتوبر. یہ مکمل چاند جو ہے یہ سور میں چلا گیا, تو یہاں پہ نتائج آنے جو ہیں وہ شروع ہوں گے. ممکنہ معاہدہ ہو سکتا ہے کہ کوئی طے پا جائے, فائر بندی یا کچھ اس طرح کا قطر کی طرف سے, یا قطر میں کوئی اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہو جائے. تو خان صاحب کے ستارے جو ہیں وہ بھی انہی دنوں میں چمکنے لگتے ہیں. امن کی علامت ہے, ابھر سکتی ہے. تو مجموعی طور پر اکتوبر کے آخری دنوں میں جو ہے یہ مشتری امید کی نئی سانس جو ہے وہ بن کر ابھرے گا, اور زول جو ہے وہ صبر کا امتحان لے گا. جو تحمل رکھے گا وہی کامیاب ہوگا. تو یہ تھی 15 دن کی پیشن گوئی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.